اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25، اور سورہ کا نام ہے سورہ شورہ، جو پیچھے 24 پارہ سے چلی آ رہی ہے۔ اچھا، پارہ 24 کا نام ہے الیہ یرد۔ اس کا مطلب ہے اسی کی طرف لوٹا جائے گا، یعنی ہم سب اسی کی طرف لوٹے جائیں گے، اللہ کی طرف۔ اچھا، اب آیت نمبر 37 47۔ میں جو ہے یہ اردو میں گنتی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا گڑبڑی کرتی ہے۔ 47، قیامت کے علم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے علم کا مسئلہ اللہ ہی کی طرف لوٹا جاتا ہے، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے خول سے، اور نہ حمل رہتا ہے کسی عورت کو، اور نہ وہ جنتی ہے بچے کو، مگر یہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کے شرک کا دعویٰ نہیں۔ جن کو وہ پہلے پکارا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے رہائی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ انسان نیکی کی دعائیں مانگتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو یہ ہراساں اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 49 ہے۔ اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، بعد میں اس کو اور زیادہ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، سمجھ آ جائے گا، اور اپنے اوپر اپلائی کریں۔ آیت نمبر 49، آیت نمبر 49، انسان نیکی کی دعائیں مانگتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو یہ ہراساں اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو تکلیف کے بعد ہم اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے وہاں بھی خوشحالی ہے۔ تو ہم ضرور کافروں کو ان کے سب اعمال بتا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بدل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیں کہ تم لوگ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو دور دراز کی مخالفت میں پڑا ہو۔ ہم ان کو تمام دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا آپ کے رب کا یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے؟ خبردار، اللہ یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے میں شک کرتے ہیں۔ خبردار، اللہ ہر وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورہ۔ حامیم، عین سین قاف۔ اے نبی، اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی کرتا رہا۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہی سب سے بلند عظمت والا ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ خوب سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ، خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ آیت نمبر 6، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا ہے،
اللہ ان کو دیکھ بھال رہا ہے اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں۔ ہم نے اسی طرح آپ پر یہ قرآن عربی زبان میں بذریعہ وحی اتارا ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور جو اس کے آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں شک نہیں ہے، ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی اور ایک دوزخ میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتا دیا کہ قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 8، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے؟ تو اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 11، اور وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے انعام کے جوڑے بنائے، اسی طریقے پر تمہاری نسل پھیلاتا رہتا ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہی سمیع اور بصیر ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے سارے آسمان اور زمین کی کنجیاں، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور کم کرتا ہے، بلا شبہ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کے پاس ہر چیز کا پورا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 13، مقرر کیا تمہارے لیے وہی دین جس کا حکم اس نے نوح کو کیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی سیم وہی دین تھا۔ یہ قرآن سے مطلب اگر دلیل آپ کو آیت سے لینی ہے کہ سیم دین تھا۔ سوری بھائی، اچھا، آیت نمبر 13، مقرر کیا تمہارے لیے وہی دین جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کے ذریعے وہی ہم نے آپ کے پاس بھیجی، اور جس کا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو حکم دیا، تم اس دین کو قائم رکھنا، اس میں فرقہ بندی نہ کرنا۔ جس بات کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان کو دشوار معلوم ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جو شخص رجوع کرے اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کو اللہ تعالیٰ نے سیم دین عطا فرمایا۔ یعنی ایک ہی بات کہ اللہ ایک ہے اور قیامت کے روز سب کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو اس کو آپ لوگ اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 14، لوگوں نے باہم اختلاف کیا، اور سوری آیت نمبر 13 میں تتفرقو انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں، یہ فرقوں کے لیے یوز ہوا ہے کہ فرقے نہ بنانا۔ آیت نمبر 14، لوگوں نے باہم اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، محض آپس کی ضد کی وجہ سے، اور آپ کے رب کی طرف سے ایک معین مدت تک ایک بات نہ طے ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ بس اے نبی، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی، اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں بس اے نبی آپ اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی دین کی طرف بلاتے رہیں اور آپ اسی پر قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ فرما دیں کہ میں تو ایمان لاتا ہوں ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی ہیں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم سے انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ ہم کو ملے گا، تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا، ہم میں اور تم میں کوئی تکرار نہیں ہے۔
یعنی کوئی حجت یا کوئی آرگیومنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ مصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ وَإِلَيْهِ مصیر آپ کو ہر جگہ ملے گا قرآن میں۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو مان لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور انصاف کو نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ یعنی جو لوگ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جلدی سے لے آئیں، اور ایکچولی جو مومن ہیں وہ ڈرتے ہیں کیونکہ قیامت برحق ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 19 سورہ شورا۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ القوی العزیز، اور وہ قوی اور عزیز ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے بھی کچھ دیں گے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعت قائم کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اور اگر ایک فیصلے والی بات نہ ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ جو ظالم ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے ظالم لوگ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا۔ جو ایمان لائے نیک کام کرتے رہے بہشت کے باغات میں ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ یہی ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے قرابت کی، محبت کے، اور جو نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ بلا شبہ اللہ غفور شکور ہے، یعنی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے، اپنے احکام سے حق کو ثابت کرتا ہے، وہ دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں تو اگر میں چاہوں تو میں آپ کے دل پر بھی مہر لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑنا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت عطا فرما۔ آیت نمبر 25۔ وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا دیتا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے۔ یہ بھی سن لیں، کوئی امیر کوئی غریب کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے ایک اندازے سے نازل کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ انہو بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں کو خبیر بصیر، اپنے بندوں کی اللہ کو خبر ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 28۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، ولی دوست، حمید جس کی حمد کی جائے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا پیدا کرنا جو اس نے آسمانوں اور زمین میں پھیلا دیے ہیں۔ دابتن انڈر لائن کر لیں۔ اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، اور بہت سے تو معاف کر دیتا ہے۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نصیر نہیں ہے اللہ کے سوا۔
اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں سمندر میں پہاڑ کے مانند. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر کھڑی رہ جائیں گی. دیکھیے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. یا ان کشتیوں کو ان کے اعمال بد کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے. ان لوگوں کو جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے لیے رہائی کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو جو مال متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور قائم رہنے والا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اور جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 37، جو لوگ بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. بڑے گناہ کبائر الاسمی، آیت میں دیکھ لیجئے، فواحش، بے حیائی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، غضب غصہ. ان جن کے اندر یہ تین کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے. اور جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں جب غصہ آتا ہے تو، اور معاف کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں. یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہر کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں. یہ کوالٹیز، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے اندر کیا کوالٹیز پیدا کریں تو ان آیتوں کو پکڑ لیجئے. 37 38، اب 39 سورہ شورا. جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں. اب یہ دوسری کائنڈ ہے. ایک کائنڈ یہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھتی ہے اور معاف کر دیتی ہے. ابھی دوسری کائنڈ ہے برائی کا بدلہ اسی طرز کی برائی سے، پھر جو درگزر کر دے اور درستی کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی الاؤڈ ہے. آیت 41، اور جو برابر کا بدلہ لے لے بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہو، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ تو ان پر ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو صبر کرے، معاف کرے، یہ البتہ بڑے حوصلوں کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد کوئی اس کا دوست نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کے لیے کوئی راستہ ہے. آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اور مومنین کہیں گے کہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. یاد رکھو ظالم لوگ ہی ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. تم اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے. اولیاء کوئی دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. تم اپنے رب کا فرمان مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا. اس روز تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی تمہارے بارے میں کوئی روک ٹوک کرے گا. یعنی قیامت کا دن. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یہ میرا خیال ہے 5ویں دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے. اور اگر ان کو ان کے اعمال کے سبب جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بلا شبہ انسان بڑا کفور ہے، نافرمان ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے.
جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں آپ دیکھیے، پورا قرآن پڑھتے پڑھتے ہم 25ویں پارے پہ آ گئے ہیں۔ کتنی بار، ٹو مینی ٹائمز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعمال کے سبب جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں اس کی وجہ سے تکلیف آتی ہے۔ یہاں میں ٹھہر کر آپ کو بتا دوں، لیکن میں 99.9% لوگوں کے منہ سے سنتی ہوں یہ ہماری آزمائش ہے، اور وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے اوپر تکلیف آنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں، آپ لوگ خود پڑھ رہے ہیں کتنی دفعہ، مینی ٹائمز، آیت 49 ہم نے پڑھ لی، اب آیت 50، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ بے شک کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، یہ اللہ نے اسٹریٹ بتا دی ہے یہاں پر، مگر وحی کے ذریعے سے، اوکے، یا پردے کے پیچھے سے، اوکے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے، پھر وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے پیغام پہنچا دے۔ بلا شبہ انہ علی حکیم، بلا شبہ اللہ اعلیٰ ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 52، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کے پاس روح کو بھیجا۔ دیکھیں پیچھے بھی آیا تھا اور ابھی دوبارہ آیا ہے، اس کو آپ سر ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر لکھ لیجئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کے پاس روح کو بھیجا تھا، اوحینا یعنی وحی نازل کی تھی، آپ کے پاس روح کو بھیجا۔ آپ نہ تو یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ یہ نہیں جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے، یعنی قرآن ابھی آیا نہیں تھا اور معلوم نہیں تھا، اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بلا شبہ اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ آپ اس کو، قرآن کی آیت کو ایز اے دلیل یوز کر سکتے ہیں، یا خود سمجھ سکتے ہیں، یا کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 52، اب آیت نمبر 53، اور یہ آخری آیت ہے سورہ شورہ کی، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ، خبردار، سارے امور اللہ کی طرف رجوع ہوں گے۔ یہاں پر سورہ شورہ ختم ہوتی ہے، سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کہ عربی میں قرآن کیوں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ تاکہ سمجھو۔ بلا شبہ یہ کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے اس کو۔ جو عالی مرتبت اور حکمتوں سے پر ہے۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اٹھا لیں محض اس لیے کہ تم لوگ اطاعت کی حد سے آگے جانے والے ہو؟ ہم پہلے لوگوں میں کتنے رسول بھیجتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا کہ جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو، یعنی ان کی ہنسی نہ اڑائی ہو، ان کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ طاقتور تھے غارت کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت گزر گئی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جو عزیز اور علیم ہے، یعنی زبردست ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ۔
جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، آپ نے دیکھا جوڑے، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ چوپائے انعام، ہر جگہ انعام، اور من الفلکی، فلک کشتیاں۔ آیت نمبر 13، تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب تم بیٹھ چکے تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے بس میں کر لیتے۔ یہ جو آپ لوگ سفر میں دعا پڑھتے ہیں نا، وہ یہ ہے آیت 13، زخرف، سفر کی دعا۔ یہ میں پڑھ دیتی ہوں آپ کو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں کہا، اس دعا سے پہلے والی آیت میں which is 11، کہ کشتیاں اور چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو اس ٹائم پہ کشتیاں اور چوپائے تھے، اب آج کل پلین بھی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، رکشہ بھی ہے، بس بھی ہے۔ تو جتنی سواریاں ہیں ان پر بیٹھتے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم اس کی پیٹھ پر جب جم کر بیٹھو، پھر جب تم بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ اللہ نے خود دعا سکھائی ہے۔ اور کہو، کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے بس میں کر لیتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سفر کی دعا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ جب آرام سے تو یہ پڑھ لو۔ آیت نمبر 15، انہوں نے اسی کے بندوں میں سے اسی کے لیے اللہ کا جزو ٹھہرایا، بلا شبہ انسان لکفور مبین ہے۔ کفور اور مبین، کھلا جو ہے وہ کافر ہے، مطلب انکار کرنے والا۔ آیت نمبر 16، کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کو انہوں نے اللہ کا نمونہ بنا رکھا ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور بحث میں صاف بات نہ کر سکے؟ انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ کب؟ قیامت کے روز۔ یہ لوگ جو اپنے بتوں کو جو دیوی بناتے ہیں اور عورتوں کی بھی مورتی بناتے ہیں یا پریاں بناتے ہیں، تو یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، کہ یہ دیوی ہے، یہ پریاں ہیں، ان سب کی پوجا کرتے تھے اور زیور چڑھاتے تھے۔ تو پیچھے جو آیتیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 20، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ سند پکڑتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی کتاب کا حوالہ تو نہیں دیتے نا، یہ تو بس ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا چل رہے تھے تو ہم قدم قدم چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 23، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، ہم بقدم بقدم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ پر آپ کو بھیجا ہے ادھر اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا، تو ان کے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے کہ چلو کوئی رسول آئے تھے، کوئی نبی آئے تھے، کوئی کتاب ہے، کوئی سند نہیں ہے۔
کوئی مطلب ایسی کوئی وہ نہیں ہے، ویلڈ بات نہیں ہے، یہ بس ایک ہی ان کے پاس بات ہے کہ ہم باپ دادا سے جو ہمارے کرتے آئے تھے ان سے ہم قدم با قدم اسی طریقے پہ چل رہے ہیں، بس یہی ان کے پاس ایک کہانی تھی کہنے کے لیے۔ انہوں نے کہا، آیت نمبر 24، انہوں نے کہا ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ لیں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ دادا سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، مگر جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے ان کافروں کو اور ان کے باپ دادا کو مطمع کیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا۔ جب ان کے پاس حق آیا تو کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ کہا کہ یہ قرآن ان دونوں یعنی مکہ اور طائف، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ دیکھیں یہ ایک اور ریزن نہ ماننے کا ان لوگوں کا، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کر دیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت تو کہیں بہتر ہے اس سے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 جواب ہے ان سوالات کا کہ دنیا میں لوگ امیر اور غریب کیوں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیوں ہیں امیر اور غریب، اور درجے اوپر نیچے کیوں ہیں، یہ اس بات کا جواب ہے آیت 32۔ آیت نمبر 33، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طرز پر ہو جائیں گے، یعنی سارے ہی امیر ہوتے، ساروں کے درجے بھی برابر ہوتے، تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ ریزن بتا دیا، ریزن وہاں سے پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ آیت 34، ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں، جب اور خوب آرائش اور زیبائش، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، آخرت تو آپ کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر لیتے ہیں۔ او مائی گاڈ، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 26، جو اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ او ہو۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ کریں، کم سے کم نماز ہی پڑھ لیا کریں بس۔ آیت 37، اور وہ یعنی شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رستے پر ہیں۔ بہت سمجھنے والی بات ہے یہ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی وہ انسان جب میرے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے، اور آج تم کو یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ تم ظلم کرتے رہے ہو کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں، اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، جو کھلی گمراہی میں ہیں ان کو راہ پر لا سکتے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے ہم بدلہ لینے والے ہیں، یعنی آپ کو وفات بھی دے دیں پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آیت 42، یا ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تو بھی ہم ان پر اپنا قابو پورے طور پر رکھتے ہیں، بس آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، بلا شبہ آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ دیکھیے آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہے لوگوں کا ایمان ہل جاتا ہے، یہ کیسے وہ کیسے، اتنی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آیت 43 ہے
کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. پھر چیز بھی بتا دی کہ جو آپ کی طرف وہی آتی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. 44، یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور تم سب سے عنقریب پرسش ہوگی، یعنی سب سے سوال کیا جائے گا، ہر کسی سے سوال ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ مخاطب ہے، آپ ان سے دریافت کریں جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو موسیٰ نے کہا میں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر ہوں. تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر گئے تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے. جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری نشانی سے بڑی ہوتی ہے، اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ باز آ جائیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا، اپنی ذات پاک کے بارے میں، کہ ہم ان کو جو نشانی دکھاتے ہیں وہ دوسری نشانی سے بڑی ہوتی ہے، یعنی پہلے جو دکھا چکے ہیں اس سے بڑی ہوتی ہے، پھر جب دوبارہ دکھاتے ہیں تو ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ باز آ جائیں. آیت 49، اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر اس عہد کے مطابق جو تیرے رب نے تجھ سے کر رکھا ہے، بلا شبہ ہم ہدایت پا لیں گے. جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا وہ اپنے عہد کو توڑنے لگے. اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے قوم، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں تو اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کوئی عزت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اچھی طرح گفتگو کر سکتا ہے. کس کے بارے میں کہا یہ بات؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا. آیت نمبر 50، تو پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے؟ غرض فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی، یعنی ایسی باتیں سن کے قوم کی عقل مر گئی اور انہوں نے اس کی بات مان لی. بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے، قومن فاسقین. آیت نمبر 55، پھر جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو گئے گزرے کر دیا، اور آخرین کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا. جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور وہ کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ تو انہوں نے جو یہ آپ سے بیان کیا ہے تو محض جھگڑے کی غرض سے، یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑالو. وہ تو ایسے بندے تھے جن پر ہم نے اپنا فضل کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ہم نے نمونہ بنایا تھا. اگر ہم چاہتے تو تم ہی میں سے فرشتے پیدا کر دیتے، وہ زمین پر یکے بعد دیگرے رہتے. عیسیٰ قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں تو تم اس میں شک نہ کرنا. مجھے فالو کیے جاؤ، یہی راستہ سیدھا ہے. آیت نمبر 61، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، عیسیٰ قیامت کے یقین کا ذریعہ ہے تو تم اس میں شک نہ کرنا. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت قریب ہوگی تب ظاہر ہوں گے نا. تو یہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس میں شک نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں وَاتَّبِعُونِ، اور میری پیروی کیے جاؤ. تبعون میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اس سے پہلے ہی بتایا تھا، فالو کرنا، فالوور. تابعین، تو تبع کا مطلب ہے فالو کرنا، میری پیروی کیے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ اس ایک ہی آیت میں ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. آیت نمبر 62، اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
آیت نمبر 63، جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو صاف صاف بیان کر دوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ پھر ان میں بہت سے فرقے بن گئے، احزاب، فرقے، اختلاف کرنے والے گروپ۔ احزاب کا مطلب ہے ایکچولی گروپس، اور فختلفہ اختلاف کرنے والے گروپس بن گئے، تو ظالموں کے لیے بربادی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ اس روز وہ آپ اس روز وہ جو آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار، یعنی جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہوں گے، وہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے، الا المتقین۔ آیت نمبر 68، اے میرے بندوں، یا عبادی، یا عبادی کا مطلب ہے میرے بندوں، آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے، یعنی جو لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے اور فرما بردار تھے، مسلمین فرما بردار تھے، ایمان رکھنا اور فرما برداری کرنا، ایمان پہلی شرط ہے، فرما بردار تھے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں عزت سے یہاں رہو، ان پر سونے کی رکابیوں اور گلاسوں کا دور ہوگا، وہاں جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دیکھیے، جو بھی ملے گا وہ اعمال کی وجہ سے ملے گا، اللہ کی رحمت سے، which is 72۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے، اورثتموہا، اس کے وارث تم بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم اعمال کرتے تھے اس وجہ سے۔ آیت نمبر 73، وہاں تمہارے لیے میوہ جات بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان میں سے تم کھاؤ گے، بے شک گناہ گار لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوسی کے عالم میں رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمیں موت ہی دے دے، وہ کہے گا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ کہ موت نہیں آئے گی، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا ہے؟ تو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے اپنا ایک کوئی انتظام اچھا کیا ہے نا اپنے حساب سے، میں نے بھی اپنا بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ام ابرمو امرن، انتظام اچھا کیا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم نے بھی اپنا انتظام بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درست۔ آیت نمبر 80، کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور ان کے مشوروں کو سنتے نہیں ہیں؟ ہاں ہاں، ہم ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی نا تو میں سب سے پہلا ہوتا جو اس کی عبادت کرتا، یہ مطلب ہے۔ آیت 82، آسمان و زمین کا رب جو عرش کا بھی رب ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون۔ آیت 83، تو ان کو فضول بات کرنے اور کھیلنے دیجیے یہاں تک کہ وہ اس روز کو خود دیکھ لیں جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے،
وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے، حکیم اور علیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اور وہ ذات برکت والی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت 85۔ آیت 85 میں ایک اور چیز آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، آیت میں علم الساعہ، یہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے تو یہ سا کا مطلب ہے سیکنڈ، لمحہ۔ سا کا مطلب وہ لمحہ، یعنی قیامت آنے کا لمحہ جو ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آیت نمبر 86، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے، مگر ہاں جس نے حق بات کا اقرار کیا تھا وہ تصدیق بھی کرتے تھے۔ یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے، دیکھیے سمجھیے اس کو، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس پر بریکٹ بند کر دیجئے۔ آیت ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شِفَاعَ، یہ بریکٹ شفاعہ پہ بند کرتے، وہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں یہ ان کے لیے، مگر ہاں اللہ سوائے جس نے حق بات کا اقرار کیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تو یہاں کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تو جس نے حق بات کا اقرار کیا تھا اور وہ تصدیق بھی کرتے تھے۔ یہاں پر یہ ایک بہت سمجھنے والا نقطہ ہے، آپ لوگ اس پہ ذرا غور کریے گا۔ آیت نمبر 87، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے پیدا کیا، تو پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں؟ اس کو اپنے رسول کے اس کہنے کا بھی علم ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے رخ پھیر لیجئے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان سے رخ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے سلام، وقل سلام، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اب سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، کیا ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ سورہ دخان، اس رات میں تمام حکمت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سے حکم ہو جاتا ہے، بلا شبہ ہم ہی آپ کو رسول بنانے والے تھے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور وہ انہو هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، اگر آپ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بلکہ وہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، تو اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف صاف دھواں نکلے، وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کو نصیحت کہاں نصیب ہوگی جب ان کے پاس رسول آ چکے جو صاف صاف بیان کرنے والے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے، معلم مجنون، یعنی اس کے پاس ایسا علم ہے کہ جس سے یہ مجنون ہے، کسی نے اس کو سکھا دیا، مجنون دیوانہ۔ آیت 15، ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بلا شبہ ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک معزز رسول آئے۔ آیت نمبر 18، انہوں نے کہا اللہ کے ان بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیلیں لے کر آیا ہوں،
اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، یہ لوگ نافرمان ہیں، قوم مجرمون ہیں، اب آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعون والے ضرور تمہارا پیچھا کریں گے، اور دریا سے جو خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جانا، ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور اچھے مکانات اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا، تو پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا، نہ ان کو مہلت دی گئی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات عطا کی، یعنی فرعون سے۔ ذلت کا عذاب ان کے اوپر کیا تھا؟ فرعون۔ بلا شبہ وہ بڑا سرکش اور حد سے نکلنے والا تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر علم کی روح سے فوقیت بخشی، یعنی علم، اتنا علم عطا دیا اس سے فوقیت، جہان، اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر، العالمین، یعنی اتنے عالمین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فوقیت دی ان کو، بنی اسرائیل کو، اور ان کی ایسی نشانیاں دی جن میں واضح طور پر آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف یہی پہلی بار مرنا ہے اور ہمیں پھر زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ اچھے ہیں یا قوم تبع؟ اب یہ قوم تبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ مجرمون میں سے تھے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ میں نے کھیل کھیل کے لیے، یہ کوئی کھیل کرتے ہوئے میں نے کھیلتے کھیلتے نہیں بنایا ہے۔ ہم نے ان کو ایک تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے، اس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہیں آئے گا اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی، مگر ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ زبردست مہربان ہے۔ یعنی ایسا دوست جو آپ کو دنیا میں اللہ کے راستے پہ چلاتا ہے، تو ہاں اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 41 میں کہا کہ اس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہیں آئے گا اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی۔ 42 میں کہا ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ زبردست مہربان ہے، بلا شبہ تھوہڑ کا درخت۔ یہ آیت 43 پہلے بھی شجرۃ الزقوم پہ میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروایا تھا، دوبارہ یہاں پر آیت میں 43، آیت 43 سورہ دخان، یہ سیکنڈ ٹائم آیا ہے شجرۃ الزقوم۔ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، دوزخ میں ہوگا یہ، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جس طرح تیز گرم پانی کھولتا ہے۔ اس کو پکڑ لو، پھر اس کو کھینچ کر دوزخ کے بالکل بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو۔ اب مزہ چکھو، تو بڑی عزت والا تھا، یعنی دنیا میں جن، یہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے دوزخ میں ایک درخت ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کو کہا جائے گا اس کو پکڑ لو، کس کو؟ بندے کو، پھر اس کو کھینچ کر دوزخ کے بالکل بیچ میں لے جاؤ، شجر کو، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو، اب مزہ چکھو، تو بڑی عزت والا تھا، یعنی دنیا میں تو بڑی عزت والا تھا۔ آیت 50، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، بلا شبہ پرہیزگار لوگ امن اور چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں۔ دیکھیے ایمان کی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ آیت 53، یہ لوگ ریشم کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس طرح سے ہم ان کا بیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں سے کریں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، حوروں سے ان کا کر دیں گے نکاح۔
اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے، وہ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں واقع ہو چکی اور موت کا ذائقہ کبھی نہیں چکھیں گے۔ یہ آپ کے رب کا بڑا فضل، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فضلم من ربک، آپ کے رب کا فضل، ذالک هو الفوز العظیم، یعنی یہ سب کچھ جو یہ ملے گا یہ اللہ کے فضل سے ملے گا۔ اور فوز العظیم، عظیم کامیابی، فوز کا مطلب ہے کامیابی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ جاسیہ۔ بسم نہیں، ابھی ایک اور آیت ہے، دو آیتیں 58 اور 59، سوری۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ آیت نمبر 59، تو آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر آیت سورہ دخان ختم ہوتی ہے، اب شروع ہوتی ہے سورہ جاسیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا نازل ہونا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور اس رزق میں بھی جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا بعد اس کے مرنے کے، اور ہواؤں کے رد و بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ کی اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہ گار آدمی کے لیے خرابی ہے کہ جو اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو سن تو لیتا ہے، پھر غرور کرتا ہوا اڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جب اس کو ہماری چند آیات کا علم ہوتا ہے تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ان کے سامنے دوزخ ہے اور ان کے کچھ کام بھی نہیں آئے گا جو وہ کرتے رہے ہیں، نہ ہی وہ ان کے کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، جو لوگ اپنے رب کی آیات سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اسی نے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ان دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو ان کے اعمال کا۔ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی نفع کے لیے، جو برے عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت، حکومت اور نبوت بخشی، ہم نے پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی اور دنیا جہان والوں پر ان کو فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 17، ان کو دین کے بارے میں نشانیاں عطا کی، انہوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ آپس کی ضد کی وجہ سے آپ کا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقے پر قائم کر دیا تو اسی کی پیروی کرتے رہیے، ان نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم آپس میں دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ آیت نمبر 20، بس اتنا ہی اگر ہم یاد رکھ لیں نا، آیت نمبر 19 کا جملہ اتنا ہی یاد رکھ لیں گے، ظالم آپس میں دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، بس اس ایمان کو اگر ہم پکا کر لیں، یقین کو پکا کر لینا، پوری دنیا مل کے ہرا نہیں سکتی کسی کو۔ ہاں آپ لیکن حق پر رہیں، آپ خود بھی کسی کے ساتھ غلط نہ کریں۔ آیت نمبر 20، یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائیوں اور ہدایت کا ذریعہ ہے، بڑی رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے۔ یہ قرآن کی ڈیفینیشن یا قرآن کا انٹروڈکشن، ضروری یہ والی جو آیتیں ہیں قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں مختلف صورتوں میں جگہ جگہ، ان کو اکٹھا کر لیجئے گا جب بعد میں آپ سنیں
کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے، ہاذا بصائر للناس، بصائر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بصیرت نہیں جو آنکھوں سے ہے، للناس اندر کی بصیرت، انسائیڈ، اور ہدایت کا ذریعہ اور بڑی رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ویسا ہی کر دیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ یہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق کا ورڈ یوز کیا ہے آیت میں، یعنی یہ اور اس لیے کہ ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اللہ نے جو زمین و آسمان پیدا کیے ہیں نا، تو یہ حق ہے۔ ہر چیز کا حق ہے، زمین کا اپنا حق ہے، آسمان کا اپنا حق ہے، رشتہ داروں کا اپنا حق ہے، پہاڑوں سمندروں سب کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق سے پیدا کیا ہے، وَلِ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، اس لیے کہ ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ تجزا جزا سے ہے، جو آپ جزا جزا کہتے رہتے ہیں نا، تو یہ جزا ہے۔ کلو نفسن، ہر نفس کے لیے، بیما کسبت، اپنے عمل کا بدلہ، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پہ بھی نہیں ظلم ہوگا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ نے اس کو باوجود یہ کہ وہ جانتا اور سمجھتا تھا گمراہ کر دیا، اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ بہت سمجھنے والی آیت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی ہی نہیں ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، صرف قیاس ہی قیاس ہے۔ جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی دلیل ہوتی ہے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ۔ آیت نمبر 26، آپ فرما دیں کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ آیت 27، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز سارے اہل باطل نقصان میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ یہ دیکھ لیجئے، ہر امت کے لوگ، یہ آیت ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، ہر جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تم کو اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں بالکل صحیح صحیح بتا دے گی، ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک نیک کام کرتے رہے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ صریح کامیابی ہے۔ فوز المبین، کھلی کامیابی، فوز کامیابی، مبین کھلی روشن۔ آیت 31، جو کافر تھے ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تم نے تکبر کیا؟ تم لوگ نافرمان تھے، قوم مجرمین۔ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، صرف ایک خیال سا تو ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں ہے۔ ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گا۔ کہا جائے گا آج ہم تم کو بھلاتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتا دیا کہ کیونکہ اللہ کی آیتوں کو تم نے مذاق بنا رکھا تھا۔
آیت نمبر اللہ نے دو ریزن بتائے ہیں دوزخ میں ڈالے جانے کی، کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال کے رکھا تھا۔ آیت نمبر 36، تو اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی تعریف کے اللہ تو اللہ ہی کی اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین، آسمان اور سارے عالمین کا رب ہے، تو اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں یہ۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ آیت 37 آخری آیت ہے اس پارے کی، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزیز اور حکیم ہے، یعنی زبردست حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہاں پر پارہ نمبر 25 ختم ہوا، سورہ جاسیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور کلام پاک کو پڑھنا اور سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے کہنے میں، پڑھنے میں کوئی بھول چوک، غلطی سرزد ہوئی جانے انجانے میں جس بھی طریقے سے، تو اللہ اسے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر۔